کہتا ہوں کہ کبھی اتنی چھوٹی سی پیریڈ میں اس لیے 60 سال میں نہیں ہوئے جو بھٹو صاحب نے 4-5 سال میں کیا. 4-5 سال میں کیے. اچھا وہ جو پی این اے بنا جنوری 1977 میں جب بھٹو صاحب نے الیکشن اناؤنس کیے, کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی سامراج تھا. جی بات دراصل یہ ہے اور پھر دو باتوں کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. ایک کہ بھٹو نے جنرل الیکشن بھٹو کا فیئر اور امپارشل تھا. اچھا کسی سطح پر بھی پارٹی کی سطح پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پلاننگ نہیں کی تھی کہ ریگنگ کی جائے گی, بالکل نہیں, کیونکہ اسے کانفیڈنس تھا. آپ تو کرٹیک بھی تھے بھٹو صاحب کے. بالکل میں بتا رہا ہوں, تو وہ اس کو بالکل یہ اعتماد تھا کہ ہماری پارٹی جیتے گی, اس لیے اسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کی, لیکن اس کی پارٹی میں بھی تو بہت سے گھسپیٹیے تھے جنہیں میں کہتا ہوں, سمجھے نا, کالی بھیڑیں تھی بہت سی, جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا. کسی کا کراچی سے مستقبل نہیں تھا, تو کسی کا لاہور سے مستقبل نہیں تھا, تو کسی کا فلاں. تو ان لوگوں نے دھاندلی کی, چند لوگوں نے جو پارٹی کے لوگ تھے, جس نے نقصان بھٹو شہید کو پہنچایا اور پارٹی کو پہنچایا. اگر بھٹو شہید اناپوز کھڑے ہوئے تھے تو کیا ضرورت تھی کہ سارے چیف منسٹر اناپوز آ رہے ہیں زبردستی. اور پھر وہ جو پی این اے بننا تھا وہ اسی کانسپریسی کا حصہ تھا جو غیر ملکی کانسپریسی تھی, چونکہ 28 اپریل 1977 کو انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں یہ کہا تھا کہ گرے ہاؤنڈز کہ جو بھیڑیے ہیں وہ میرے پیچھے ہیں اور غیر ملکی سازش میرے خلاف چل رہی ہے. میرے خون کے پیاسے ہو گئے. اور وہ سائرس وینس کا خط مئی 77 میں لے کے آئے. اس زمانے میں جیل میں تھا. انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بھی کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, کہ معراج خالد کا ذکر کر رہے تھے لیکن نام میرا لے رہے تھے بار بار. معراج محمد خان, معراج. لوگوں نے کہا معراج خالد کی بات کر رہے ہیں آپ اور نام لے رہے ہیں معراج, وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے. تو کہہ رہے کیا ہوا, وہ میرا اب بھی دوست ہے. وہ مجھ سے, میرے کہنا ہے کہ ایک ہم خیالی تو ہوتی ہے نا. یعنی آپ بزنجو صاحب کو میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ جو حیدرآباد ٹریبونل میں ہمارے ساتھ بند تھے, انہوں نے کہا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھیانک پاکستان میں مارشل لا آنے والا ہے. جو یہ غوث بخش بزنجو جو حیدرآباد ٹریبونل میں ذوالفقار علی بھٹو کی قید میں ہیں, وہ تجزیہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تحریک کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ ایک بھیانک پورا پلان تھا, مارشل لا کے خلاف, یہ مارشل لا کے حمایت میں جائے گا, اور ایک مارشل لا جو ہے اس کی کوک سے جنم لے رہا ہے. اور بہت سے جرنیل جو ہیں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں, بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اب کس چیز کا انتظار ہے, قدم بڑھاؤ, آگے نکلو. انہوں نے کھلم کھلا یہ باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ بھٹو کی حکومت کا تختہ پلٹو. طویل عرصے تک پاکستان کو ایک خوفناک مارشل لا کی شکل, اور پاکستان کا سب سے لمبا مارشل لا ضیاء الحق کا, کہ نہ صرف انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا, ان کو سزائے موت دی, جو شرمناک بات تھی ایک جھوٹے کیس میں. اور پھر جو اس نے جو میجر اصلاحات کی تھی, مثلا اس نے یہ اصلاحات کی تھی, لینڈ ریفارمز کیے تھے, تو وفاقی شرعی عدالت سے لینڈ ریفارم کو غیر اسلامی ڈکلیئر کرایا ضیاء الحق, اس کے پہلے ریفارمز کو. جو لیبر کو رائٹس اس نے دیے تھے ان کو کالا دہن کیا اس نے بیٹھ کر, لیبر کے سارے رائٹس, ٹریڈ یونین رائٹس چھین لیے گئے اس کے پیریڈ کے اندر. جو اس نے صحافیوں کو ایک پیکج دیا ہوا تھا اس زمانے کے اندر, وہ بھی پیکج جو تھا وہ چھین لیا گیا ان سے, اور ان پر پابندیاں, اور سیاست کو ریورس کیا اور کمرشلائز کر دیا. سیاست کو اس میں لوگوں کو کرپٹ بنایا, خزانے کے دہانے کھول دیے گئے. اور بھٹو صاحب کی کریکٹر ایسی, اور جان بوجھ کر اس نے نان پارٹی الیکشن کرائے, کیونکہ پارٹی الیکشن کے معنی ہے کہ لوگ اچھا میرا بھٹو صاحب کے خلاف یہ جو مقدمہ بنا, اس کی کیا حقیقت ہے, جس کو جوڈیشل مرڈر بھی کہا, میں نے جیل میں بھی کہا تھا جب بھٹو صاحب کی جیل میں تھا, جب ضیاء الحق صاحب نے مجھے بلوایا آپ کو 77 میں مجھے پھر بھٹو صاحب کی 77 کی جیل میں سے رہا ہوا, جو ہائی کورٹ نے مجھے رہا کیا. 78 کے اندر میں پھر گرفتار ہوا. مساوات کو جب بین کیا تو میں نے مساوات کی حمایت کی, جلوس نکالا, بڑی تحریک چلی تھی. مجھے 1 سال کے لیے پھر سزا دے دی گئی. پھر جیل سے ضیاء الحق صاحب نے مجھے 3-4 مہینے کے بعد اپنے پاس بلایا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی آپ تو, بھٹو نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی. میں نے کہا جی بھٹو کو میرے ساتھ زیادتی کی ہے, پر بھٹو نے پاکستان کے لیے بہت سے بہتر اقدامات اٹھائے.
اس ملک کے غریب آدمی کو بہت سی چیزیں دی ہیں. آج بھی وہ غریب آدمی کے دل میں بستا ہے. اگر آپ اس طرح پریشرائز کر کے عدالت کو، یہ میرے الفاظ تھے کہ اس طرح پریشرائز کر کے عدالت کو آپ اس کے خلاف مقدمہ جیت بھی جائیں گے، اس کو سزائے موت دلوا بھی دیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. ساری اسلامک سمٹ کا سربراہ ہے. ساری دنیا میں اسلامی ممالک میں ہمارے خلاف جذبات پیدا ہوں گے. وہ چین پاک دوستی کا معمار ہے، بہت بڑا معمار ہے. کیا سوچے گا چین آپ کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں کیا سوچے گا؟ پاکستان کا سارا ویتنام کو ریکگنائز کیا ہے پہلی بار، سمجھے نا. کیا سوچیں گے ویتنام کے اسٹرگل کرنے والے، سمجھے نا، ہو چی مین کے فالوورز، کیا سوچیں گے آپ اس ملک کے بارے میں، ہمارے بارے میں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی آپ کو انہوں نے انفلوئنس کیا عدالت کو، ضیاء الحق نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انفلوئنس کیا. اور ایک جج کا تو بیان بھی ہے، نسیم حسن شاہ نے تو خود کہا تھا کہ ہم نے انڈر پریشر یہ ججمنٹ دی تھی. تو ان کو اس کو اس پر ریمزی کلارک نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک بلائنڈ کیس ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، جو امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل ہے. بالکل صحیح تھے، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. اور کئی اس کیس کو ری اوپن ہونا چاہیے. مجھے تو ہوتا ہے تاریخ، مجھے تو تاریخ بڑا مجھے تو پیپل پارٹی سے شکایت ہے جتنی دفعہ آئے. اور میں بے نظیر سے بھی کہا تھا میں آپ کو کہ آپ کا کام، پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کیس کو ری اوپن کریں. کہ بھٹو کو پھانسی غلط دی گئی ہے، سمجھے نا. اس کیس کو ری اوپن کرنا چاہیے. اور ہم سب اس کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بڑے ہم پارٹی میں نہیں ہیں یا پارٹی سے علیحدہ ہو گئے، لیکن اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے. جیسے ایم آر ڈی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ یہ ضرور کریں جب پاور میں آئیں تو. انفارچونیٹلی یہ نہیں کہ اگر یہ کوئی کر دیتا نا تو دیکھیے پہلے ڈسکوری ہوتی ہے پوری دنیا میں، ڈسکوری نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 بار سپریم کورٹ آف پاکستان ایوب خان کو اور یحییٰ خان کو یوزرپر ڈکلیئر کر چکی. بھٹو صاحب کا ایک جملہ یاد ہے کہ میرا فیصلہ تاریخ کرے گی. آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو دائیں بازو کے لوگ تھے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہتے ہیں. تو تاریخ کا عدالت نے تو فیصلہ دے دیا. جی سب سے زیادہ تو میں آپ کے ساتھ بات کروں، میں ہی ان کی جیل میں تھا نا. ٹھیک ہے. مجھے تو ضیاء الحق کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں پاکستان کے اوپر، مجھے چھوڑ دیجئے. میں ایک انڈیویجول ہوں، میرے کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان ایز اے ہول کسی شخص کو آپ پرکھ کر دیکھیں. کوئی سیاستدان دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں ہوتا، اس میں کمزوریاں، لیکن اگر اس کی خوبیاں زیادہ ہیں، اس کی خوبیوں سے ملک کو فائدہ زیادہ ہوا ہے، غریب آدمی کو فائدہ ہوا ہے، عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے، ملک کی عظمت کو فائدہ ہوا ہے، ملک کی سالمیت کو فائدہ ہوا ہے. اچھا پھر واپس چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھٹو شہید نے ترقی پسند پالیٹکس کی اور وہ اپنی ماں سے بڑے انسپائرڈ تھے طبقاتی حوالے سے. کیا ایسا کہا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ آپ میرے وارث ہوں گے؟ چونکہ یہ میں ہسٹری میں لانا چاہتا ہوں. بات کیا واقعہ تھا کہ مجھے وہ لے گئے تھے کراچی سے بھٹو صاحب کہ ضیاء الحق سے ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو گئے، جنرل ضیاء الحق سے، یہ جنرل یحییٰ خان سے تعلقات بڑے کشیدہ ہیں، اور میرا آج ان سے ملاقات ہے، تو میرے ساتھ چلو گے. تو لے گئے تھے. پھر پنڈی میں انہوں نے مجھے، یحییٰ خان صدر تھا، صدر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے کیا باتیں کر رہے ہیں. اس سے کہنا ہے کہ دیکھو ایک آداب کو مینٹین رکھنا، وہ مملکت کا اس وقت صدر بنا ہوا ہے، لہذا پروٹوکول مت توڑنا. لیکن اگر وہ پارٹی کے خلاف بات کرے تو کہنا نہیں، ہم غلط بات کی مزاحمت کریں گے، ہماری پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، ہمارے لیڈر کو گرفتار، یہ اس طرح سے تم بات کر، احتیاط سے بات کریں. وہ سکھاتے رہے مجھے. جب ہم گئے تو اس نے، وہ بھٹو صاحب سے اس کے تعلقات بھی تھے، پرانے تعلقات ہیں. وہ زلفی انہوں نے کہا زلفی I will finish your party like this. کیا پیپل پارٹی، نو پارٹی، پیپل پارٹی ٹی پارٹی، نو پارٹی. اس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے. اور یہ کہ تم اگر اس طرح چلو گے تو پھر تمہارے راستے جدا ہو جائیں گے، اور پھر تمہیں قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے. انڈائریکٹلی تھریٹ تھا. تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے لیڈر کو گرفتار کرنے کی بات اگر کر رہے ہیں، آپ یحییٰ خان کو کہتے ہیں آپ کر لیجئے گرفتار، آپ کیجئے گرفتار. ان سے میں نے کہا، لیکن یاد رکھیے کہ پورے پنجاب اور پورے ملک کے اندر ہم لوگوں کو سڑک پر لے کر آ جائیں گے. جب تک یہ رہا نہیں ہوں گے، اور آپ کو انہیں رہا کرنا پڑے گا آنریبلی، ہم سڑک سے واپس نہیں جائیں گے. تو وہ ہنسنے لگا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس قسم کے لوگ ملک کے سربراہ ہیں. اور بھٹو صاحب نے کیا کہا؟ بھٹو صاحب نے کہا، ہنستے رہے بھٹو صاحب کی،
یہ سے پولیٹیکل پارٹی ہے بھائی, پولیٹیکل موومنٹ ہے, تم جو ہو تمہیں اقتدار ہینڈ اوور کرنا ہے, تمہیں لوگوں کو الیکٹڈ لوگوں کو اقتدار دینا ہے, تمہارا کام نہیں ہے. یار کیا بات. اور آپ کے بارے میں کیا کہا؟